عرفان صدیقی صاحب، آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور سیاستدانوں میں بات چیت ہونی چاہیے اور عمران خان اور میاں نواز شریف میں بھی بات چیت ہونی چاہیے. کیا یہ موجودہ حالات میں ممکن ہے؟ دیکھیں سر، آپ نے جہاں سے اپنی بات شروع کی ہے نا، سیاستدانوں کے درمیان، پہلے تو ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ سیاست کسے کہتے ہیں. دیکھیں، شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر حسین شاہ صاحب، ان کی جماعت نے بڑی جد و جہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، محترمہ بےنظیر بھٹو یہاں شہید ہو گئی اسی پنڈی میں. مسلم لیگ نون ایک جد و جہد کر رہی ہے، 9 سال میاں صاحب نے باہر گزار دیے جلاوطنی میں، 2 سال قید میں گزار دیے، لیکن سیاست کو سیاستی میں رکھا، سیاست کے خانے میں رکھا. کسی نے جلاؤ گہراؤ نہیں کیا، کسی نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا، کسی نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، کسی نے قلعہ بالا آثار پہ حملہ نہیں کیا، کسی نے کوٹہ چھاؤنی پہ حملہ نہیں کیا. اگر تو آپ ان اقدامات کو جمہوری جد و جہد میں شمار کرتے ہیں، اگر ان چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن اگر یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، جس کے بدلے ایک کنسپائریسی سامنے آتی ہے کہ یہ کام ہوں گے، فوج کے اندر بغاوت ہوگی اور فوج کے جو سپہ سالار ہیں اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا، اس کی پاداش میں درجنوں ہمارے فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے. تو یہ کنسپائریسی اگر ایگزسٹ کرتی ہے، یہ 9 مئی جو ہے وہ تاریخ کی لو پہ لکھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے کارنامے، اور عمران خان صاحب اس کو اون کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی کو خواب آیا ہو اور اس نے اچانک وہاں سے وہاں تک آگ لگا دی ہو. مجھے صرف 2 منٹ اور چاہیے. لیکن اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ جمہوری ایکٹیویٹی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو جمہوری قبا نہیں پہنائی جا سکتی. ایک جملہ میاں صاحب نے تو کہا نا، میں نے بلا دیا ہے سب کو، چاہے نیا سفر آغاز کریں. ایک جملہ کسی زنداں کے کسی گوشے سے آیا ہے کہ جی میں بھی بلانے کو تیار ہوں، آئے ہم سفر شروع کرتے ہیں. وکالت نامے کے بغیر وکیل پھر رہے ہیں جگہ جگہ، وکالت نامے کے بغیر وکیل پھر رہے ہیں جگہ جگہ، یعنی کہ عمران خان کے وکیل. جی ہاں، اور وہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی ایک میں نے آج خبر پڑھی جی کہ 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. ایک ان کی بہنیں جا کے ملتی ہیں، ان کی اہلیہ جا کے ملتی ہیں، ان کے وکلا جا کے ملتے ہیں. کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہو ان کی. کل پرسوں ہمارے پروگرام میں بات کی، پرسوں مولا بخش چانڈیو صاحب نے جی کہ ہم جس سندھ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے غور کر سکتے ہیں، لیکن فوراً ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے شعیب شاہین صاحب جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہم نے کسی سے بات چیت نہیں کرتے. اور میں نے ایک بات اور کہنی ہے جو میرے بہت ہی عزیز دوست نے کہی ہے، اور سینیٹر ولید اقبال صاحب نے. کوئلہ اور ڈائمنڈ وہ لوگ ہیں جو مارے کھاتے ہیں، جو جیلوں میں جاتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں جمہوریت کے لیے. وہ قومی راز افشا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ جب تحریک عدم اعتماد آ جائے تو اسمبلی نہیں توڑتے. ان کا سفر کسی ڈکٹیٹر کے ریفرینڈم سے ان کا سفر کسی ڈکٹیٹر کے ریفرینڈم سے شروع نہیں ہوتا، اور کسی باجوہ کی حمایت سے 2018 میں الیکشن میں نہیں آتے وہ. ٹھیک ہے. اچھا ولید اقبال صاحب، کیا اس موجودہ صورتحال میں تحریک انصاف کے دوسری اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کچھ اہم قومی ایشوز پہ کوئی بات چیت کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ میں ضرور اس کا جواب دوں گا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا پہلے کہ یہ میرے کوئلے اور ڈائمنڈ والی جو تشبیہ جو علامہ اقبال کے کلام اسرار خودی سے آتی ہے، اس نے کافی ایک اسپریٹڈ قسم کا ڈیبیٹ شروع کر دیا ہے، اور لگتا ہے کوئی دکھتی رگ ٹچ ہو گئی ہے دونوں سائڈز پہ، کیونکہ دونوں مہمانوں نے ضروری سمجھا. میں صرف اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک ان کی دونوں مہمانوں کی اپنی اپنی رائے ہوئے گی، اور دونوں سے میرے اچھے مراسم ہیں اور ان کا میں احترام کرتا ہوں. میں عوام کی پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ عوام ڈائمنڈ کا ساتھ دیتی ہے، اور ہیئر اینڈ ناؤ اور 2024 8 فروری کے الیکشنز میں یہ ایک فیکٹر ہوگا کہ عوام کس طرح سے پرسیو کرتی ہے اس چیز کو. یہ اپنی آرگیومنٹ سارے دیں گے، لیکن اینڈ میں فیصلہ جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے عوام ہی کرے گی. اور میں نہ صرف امید کرتا ہوں بلکہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ ڈائمنڈ کو ووٹ دیں، کوئلے کو ووٹ نہ دیں، اور لوگ نہیں دیں گے. اچھا، مذاکرات کا دروازہ کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی بند نہیں کرتی، ہمارے دروازے کھلے ہیں، بٹ ہماری انفرادیت قائم رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے الیکشن. آخر میں